اور اسی طرح منکرین حدیث کی طرف سے یہ شبہ یا یہ اعتراض بھی پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہر چیز کی وضاحت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تو لہٰذا جب قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے، لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قابل احترام طلبہ و طالبات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کریم جو ہے اس میں تبیان لکل شیء، لیکن اس کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو یہ منکرین حدیث سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں نماز زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ وضاحت قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ نمازوں کی کل تعداد کتنی ہے، ہر نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور ہر نماز کی تعداد رکعات کتنی ہے، نماز کی پوری کیفیت کتنی ہے، نماز کے شرائط و فرائض و واجبات کیا ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حال ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کن اموال میں زکوٰۃ ہے اور کن میں نہیں ہے، اور ماہانہ دینا ہے، روزانہ دینا ہے یا سالانہ زکوٰۃ دینی ہے، اور مال کی کس جنس میں سے یہ زکوٰۃ دینی ہے، اور اس کی شرائط کیا ہیں، مصارف کیا ہیں، ان سب امور سے قرآن مجید خاموش ہے، اور ان امور کی تفصیل حدیث اور فقہ میں ملتی ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن کریم نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی تشریح کریں گے اور لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کریں گے، اور اسی پر آپ قیاس کریں روزے کا، اسی پر قیاس کریں حج کا، اس طرح دیگر احکام کا بھی یہ حال ہے۔ اس لیے تبیان لکل شیء جو قرآن میں قرآن کے لیے لفظ استعمال کیا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاح دارین کے تمام اصول و قواعد، تمام کلیات قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام فروعات بیان کیے گئے ہیں، تمام جزیات جو قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں، کیونکہ تو خلاف واقعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ تمام اصول موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اصول محتاج تشریح ہوتے ہیں، قابل تشریح ہوتے ہیں، تو لہٰذا اور وہ تشریح خود قرآن کریم کے بیان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کی آیت کا حوالہ میں نے بھی دیا تھا پہلے بھی کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تو خود قرآن مجید میں حدیث کی حجت اور ضروریت بیان کر دی گئی ہے، لہٰذا تبیانا لکل شیء کا مطلب وہ نہیں ہے جو منکرین حدیث لیتے ہیں۔ تبیانا لکل شیء کا مطلب تمام زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، باقی اصول کی تفسیر، اصول کی تشریح جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا ہے، تو لہٰذا حدیث کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، حدیث قرآن کی وضاحت ہے، قرآن کریم کی تشریح ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ جو بولتے ہیں، جو الفاظ ان کے زبان سے نکلتے ہیں وہ تو وحی ہوتی ہے، تو لہٰذا جس طرح قرآن کریم وحی ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے اقوال اور آپ کے سنتیں جو ہیں وہ بھی کیا ہیں، وحی ہیں، اور یہ قرآن ہی کا حصہ ہے، کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔